اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ سب سے چھوٹے معصوم ننھا منا بیٹا 6 مہینہ کا ہے علی اصغر۔ جب سب لوگ اب باری باری شجاعت کی دلیری دکھاتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، جام شہادت کو نوش کر چکے ہیں، خیمے میں ایک علی اصغر باقی ہے جو اپنے پاؤں سے چل کر کارزار میدان میں نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے کو، سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو اٹھا لاتے ہیں اور دشمنوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو یہ میرا بیٹا علی اصغر ہے، بہت چھوٹا ہے، ہماری اور تمہاری دشمنی ہوگی، دشمن میری تمہاری ہوگی، اس معصوم نے کیا بگاڑا ہے؟ اس معصوم کو دیکھو پیاس سے بلبلا رہا ہے، پیاس سے بلبلا رہا ہے، پیاس سے کی وجہ سے دم توڑنے پر ہے، سسک رہا ہے، 2 گھونٹ پانی کے پلا دو۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ 2 گھونٹ پانی کے پلا دو۔ جواب میں دشمنوں نے تیر مارا اور اس اندازے سے تیر چلایا کہ حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین نے اس تیر کو کھینچ کر نکالا اور خون کا فوارہ چھوٹتا ہے اور وہ فضا کی طرف جاتا ہے۔ حضرت حسین اپنے چلو خون سے بھر لیتے ہیں اور فضائے آسمانی میں یوں بکھیر کر حضرت حسین فرماتے ہیں کہ خدایا دیکھ تیرے نواسہ رسول کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، خدایا دیکھ تیرے نواسہ رسول کی آل کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، خدایا دیکھ تیرے نواسہ رسول کے ساتھ کس طریقے کی سلوک سے پیش آ رہے ہیں۔ اے لوگوں، حضرت حسین کی آل کو، آل رسول کو خاک و خون میں تڑپا دیا گیا، آل رسول کو تہس نہس کر دیا گیا، پورے خاندان کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ حضرت حسین کے سامنے جب ان کے چھوٹے بیٹے کو تیر مار کر شہید کر دیا گیا، حضرت حسین نے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلائی، اے رب کعبہ آخری میری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے بارگاہ میں میری قربانی قبول فرما۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کے دل میں دل ہے، پتھر نہیں ہے، تو سنو کہ ایک جنگ وہ ہوتا ہے جس میں سپاہی شہید ہوتے ہیں، سپہ سالار شہید ہوتے ہیں اور قافلہ والے شہید ہوتے ہیں۔ ایک جنگ یہ ہے کہ پورا کنبہ کٹ چکا ہے، پورا لشکر کٹ چکا ہے، شہید ہو چکے ہیں، صرف اور صرف جرنل باقی ہے، گورنر باقی ہے۔ حضرت حسین ہمت نہیں ہارتے اور تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور نواسہ رسول ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، اور تمام تیروں سے جب آپ کا جسم چھلنی ہو جاتا ہے، نیزے مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا جاتا ہے، آپ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، آپ کے سینے پر ایک بدبخت چڑھ بیٹھتا ہے اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے اور نیزے کی نوک پر آپ کے سر کو رکھ کر یا حسین کا نعرہ اس وقت لگایا تھا۔ اے لوگوں، یا حسین کے نعرہ لگانے والے کان کھول کر سن لو، یہ حضرت حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، یہ محبت کی علامت نہیں ہے، یہ محبت کی پہچان نہیں ہے، یہ محبت کی شناخت نہیں ہے۔ آپ کے سر کو نیزے پر رکھ کر بلند کیا گیا، نعرہ لگایا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ
آپ کے جسم پر گھوڑے کو دوڑایا گیا، آپ کے جسم کی توہین کی گئی، آپ کے جسم کو پامال کیا گیا، آپ کے جسم کو پاداش کیا گیا، گھوڑوں سے رندوایا گیا۔ حضرت زینب جو آپ کی بہن ہے، وہ جب خیمے سے یہ انداز دیکھتی ہے تو چلاتی ہوئی اپنے بھائی کی لاش پر آ کر گر پڑتی ہے، اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، ڈھانکنے کی کوشش کرتی ہے، اور حضرت زینب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ باری الہ دیکھ نواسہ رسول کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اے مولا دیکھ تیرے محبوب کے آل کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیسا ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ حضرت زینب نے کچھ خطبہ دیا، اتنا پر اثر خطبہ تھا کہ زمین تو زمین، آسمان بھی رو پڑا، پہاڑ بھی رو پڑے، سمندر اور دریا بھی رو پڑے، ہر چیز رو پڑتی ہے۔ حضرت زینب اپنے خطبہ میں کہتی ہے کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گردن تشتری میں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد فتح و نصرت کی گھمنڈ میں نشے میں مدہوش ایک چھری لے کر حضرت حسین کے لب پر یوں مار رہا تھا، یوں پوچھ رہا تھا کہ حسین تو جس سے کہا کرتا تھا کہ میری بات مان لے، اس دربار میں زید بن ارقم تھے، فوراً تل ملا کر کھڑے ہو گئے، کہا خدا کی قسم ابن زیاد تو بہت بڑی بے حرمتی کر رہا ہے، تو توہین کر رہا ہے، آل رسول کی تو توہین کر رہا ہے۔ اس ہونٹ کو کبھی رسول اللہ چوما کرتے تھے جس ہونٹ پر تو چھری مار رہا ہے، اس ہونٹ کو رسول اللہ کبھی سونگا کرتے تھے، اس ہونٹ کو رسول اللہ کبھی چوما کرتے تھے جس پر تو چھری مار رہا ہے۔ یہ کہہ کر زید بن ارقم اس دربار سے باہر نکل جاتے ہیں۔ زمانہ بت گیا باغ محبت کی تباہی کو، زمانہ بت گیا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک وہی گلکاریاں ہیں خون شہیدہ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی جان کی نچھاور دی ہے، اپنے آل کی جان کی قربانی دی ہے، پورے لشکر کی قربانی دی ہے۔ اگر آپ چاہتے تو صلح کرا لیتے، آپ چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے، آپ چاہتے تو اپنی آل کی جان بچا لیتے، لیکن مسئلہ جان کا نہیں تھا، مسئلہ ناک کا نہیں تھا، مسئلہ محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کا تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے، اولاد جاتی ہے تو چلی جائے، کنبہ کٹتا ہے تو کٹ جائے، لشکر شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ کا دین باقی رہنا چاہیے۔ یہی پیغام حضرت حسین ساری دنیا کو دے گئے، ساری دنیا کو پیغام دے گئے۔ ستم شعار تو دنیا سے مٹ گئے، لیکن جبین دہر سے یاد امام باقی۔